بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہمارے معزز مہمان ڈسکا سے تشریف لائے ہیں، قائد یوتھ فورس، محسن یوتھ فورس، اہل حدیث نوجوانوں کے محسن کہ جن کی پرخلوص محنت سے خیبر سے لے کر کراچی تک اہل حدیث کی دعوت پہنچی، اہل حدیث کا پیغام پہنچا۔ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے اندر دعوت و تبلیغ کے اندر اپنا نام پہلے بھی منوا چکی تھی، لیکن خدمت خلق کے اندر قائد محترم کی قیادت میں حالیہ سیلاب کے اندر دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ صرف دعوت و تبلیغ کے اندر ہی نہیں بلکہ خدمت خلق کے اندر بھی لوگوں کی خیر خواہی اور فلاح و بہبود کے لیے بھی اہل حدیث کی قیادت اور اہل حدیث کے نوجوان 24 گھنٹے موجود ہیں۔ قائد محترم نے اپنی قیادت کے ساتھ اور اپنے یوتھ فورس کے نوجوانوں کے دلوں کو جیتا ہے اور دنیا کے لوگوں کو بتایا ہے کہ قائد کسے کہتے ہیں، کہ ان کے دن رات اہل حدیث یوتھ فورس کے نظم کے لیے، پیغام کے لیے پاکستان کے طول و عرض کے اندر ہوتے ہیں۔ آج بھی دن کے اندر سارا دن ان کا سفر کے اندر گزرا، ابھی بڑا لمبا سفر کر کے آپ کے سامنے تشریف لائے ہیں۔ قائد یوتھ فورس حافظ سلمان اعظم صاحب، میں ان کو دعوت خطاب دیتا ہوں، آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں حافظ سلمان اعظم صاحب۔ نعرہ تکبیر، قائد یوتھ فورس حافظ سلمان اعظم صاحب، قائد یوتھ فورس حافظ سلمان اعظم صاحب، ذرا گاج کے نعرہ لاؤ یار، قائد یوتھ فورس حافظ سلمان اعظم صاحب، قائد یوتھ فورس حافظ سلمان اعظم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ حمد الشاکرین، والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین، نبینا و حبیبنا بڑا اوکھا کام ہے، نبینا و حبیبنا و سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال اللہ تعالی وقولوا للناس حسنا۔ واجب التکریم علماء کرام، لائق صد احترام سامعین و حاضرین، آج کی اس خوبصورت مجلس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں برادر مکرم مولانا رضوان صدیق امرسری حفظہ اللہ اور ان کے رفقائے کرام کو کہ انہوں نے ایسی مجلس کا انعقاد کیا ہے جو یقیناً ہم سب کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ سٹیج پر اہل حدیث یوتھ فورس کے ذمہ داران، برادر محترم جناب مولانا فاروق عبداللہ صاحب، برادر مکرم جناب طاہر یوسف مغل صاحب، بہترین خطیب جناب قاری آصف متولی صاحب،
اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے رابطہ سیکرٹری رانا ابو سفیان سلفی صاحب، ہمارے ناظم دفتر عطاء الرحمن حقانی صاحب، لاہور کے ہمارے صدر حافظ شہباز اسلم صاحب تشریف فرما ہیں۔ اللہ رب العزت تمام احباب کی جہود کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات گرامی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ پہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، اگر وہ اچھی بات، خوبصورت بات، پیاری بات کہہ سکتا ہے، اپنے منہ سے ادا کر سکتا ہے، تو پھر وہ بات کرے۔ اگر وہ اچھی بات نہیں کہہ سکتا تو پھر اس کے لیے خاموشی اختیار کرنا سب سے بہتر ہے۔ علماء کرام نے مختلف جو باتیں ہیں ان کے بارے میں بیان کیا ہے۔ ایسی گفتگو جس کا کرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ ہی سننے والے کو اس کا کوئی فائدہ ہے، ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ ایک گفتگو وہ ہے کہ جس سے کرنے والے کو بھی فائدہ ہے اور جو اس کی گفتگو سن رہے ہیں ان کو بھی فائدہ ہے، ایسی گفتگو انسان کو کرنی چاہیے۔ اور ایک گفتگو وہ ہے کہ جس کا کرنے والے کو بھی نقصان ہے اور سننے والوں کو بھی نقصان ہے، ایسی گفتگو سے بھی پرہیز کرنی چاہیے۔ سب سے زیادہ آپ کی اچھی گفتگو کا اس دنیا میں جس میں ہم زندگی جی رہے ہیں حقدار کون ہے؟ کہ جس سے سب سے پہلے ترجیحی بنیادوں پہ اچھی گفتگو کی جائے تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، سب سے زیادہ ہمارے والدین اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ چاہے والد ہیں چاہے والدہ ہیں، انہیں اف کہنے کی بھی شریعت نے پرمیشن نہیں دی۔ یہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ دوست باہر کھڑا ہے، والدہ نے کہہ دیا کہ اس کو بعد میں مل لینا، پہلے مجھے فلان چیز لا دو، اماں تیرے سے کام ہی نہیں مکدے، میرا یار باہر آیا ہے تو مجھے سامنے میری بستی کرا دیتی۔ والد نے کہہ دیا کہ یہاں دکان پہ بیٹھو، میں نے کام سے جانا ہے۔ ابا جی تو انور کام ہی کو نہیں، میں کھیڈن جانا ہے، میں فلان جگہ جانا ہے۔ میرے عزیزو، یہ بات یاد رکھیے، آپ سارے زمانے کے ساتھ اچھا اخلاق، اچھا بہیو، اچھے مینرز، ایٹیکیٹس کو استعمال کر لیتے ہیں، سارا زمانہ آپ کی شخصیت، آپ کی پرسنالٹی، آپ کے اخلاق کے بارے میں
رطب اللسان ہو جائے، جب تک آپ کے گھر میں رہنے والے یہ دو بوڑھے آپ سے راضی نہیں ہوں گے، تب تک آپ کی کسی بھی کوشش، آپ کی کسی بھی کمائی، آپ کی کسی بھی ایفرٹ کے اندر اللہ تعالی برکتوں کا نزول نہیں فرمائے گا، یہ ناممکن ہے۔ اور یہ تو اتنے بے لوث ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ راضی ہو جاتے ہیں۔ ان کو راضی کرنے کے لیے کوئی زیادہ لمبے چوڑے کام نہیں کرنے پڑتے۔ کبھی کبھی میرے دوستوں کے بھائیوں کے ذہن میں آ جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ تھوڑا سا کاروبار دے دے، وہ بزنس کرنا شروع ہو جائے، جاب لگ جائے، پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں گھر کو اپنے سر پہ بٹھایا ہوگا، میں نے گھر کو سر پہ اٹھایا ہوگا۔ اس کے ذہن سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ ہم 6 بہن بھائی تھے، 4 تھے، 3 تھے، 5 تھے، اور ہمارے والد نے، ہماری والدہ نے ہم سب کو پڑھایا، لکھایا، سکھایا، سب سے بڑی بات ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اس معاشرے کے اندر سر اٹھا کے عزت کے ساتھ زندگی کو جی سکیں۔ کچھ دوست یہ سمجھتے ہیں ہم نے والدین کو پیسے دے دیے، ہم نے والدین کو کپڑے لے دیے تو ہم نے ان کا حق ادا کر دیا۔ انہیں آپ کے پیسے نہیں چاہیے، انہیں آپ کے کپڑے نہیں چاہیے، بلکہ ان کا دل کرتا ہے کہ سردی کی لمبی راتوں میں، اب وہ پتہ بوڑھوں کی نیند کم ہوتی ہے، ان کی نیند ہماری طرح نہیں ہے، یہ کم نیند کے مالک ہوتے ہیں، تھوڑی نیند آتی ہے، اور جب رات کے کسی پہر ان کی آنکھ کھل جائے تو ان کا پھر دل کرتا ہے کہ ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی ہمارے پاس بیٹھیں، ہم ان سے بات کریں، وہ ہمارے ساتھ بات کریں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم رات 12 بجے کسی کوئٹہ کیفے سے اٹھتے ہیں، گھر جاتے ہیں، پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ آپ نے کھانا کھایا ہے، نہیں کھایا، آپ کی طبیعت کیسی ہے، صحت کیسی ہے، سردی ہے، گرم کپڑے آپ نے لیے ہیں، نہیں لیے، بستر کیسا ہے۔ ہم ان کو نظر انداز کر کے اپنے کمرے میں گھس جاتے ہیں۔ اور یہی موجودہ دور میں جو آئے روز ہم شکوہ کرتے ہیں بے برکتی کا، ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے، تعلیم میں دل نہیں لگ رہا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی دعاؤں کے راستوں کو اپنے ہاتھوں سے بند کر دیا۔ مجھے کبھی کبھی دوست کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں، تو میں آگے سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے والد صاحب، آپ کی والدہ محترمہ زندہ ہیں؟ جی بالکل زندہ ہیں۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر میں نے اپنے گھر میں منرل واٹر کی فیکٹری لگائی ہو تو کیا میں باہر سے پانی کا پیٹ خریدنے جاؤں گا؟ بتائیں ہاں آپ کہ جاؤں گا؟ نہیں جاؤں گا۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے گھروں میں ایسی 2 فیکٹریاں عطا کی ہیں کہ جن کے دل سے نکلنے والی دعا وداؤٹ اینی بریک، وداؤٹ اینی سٹاپ، سیدھی اللہ تعالیٰ کے عرش کو جا کے ٹکراتی ہے۔ یہ در در جگہ جگہ پہ دعا کے لیے کہہ رہے ہیں میرے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں، یہ سارے کہنے بند کریں۔ آپ ان بوڑھوں کو اچھی طرح پوچھ لیا کریں، اللہ کی قسم آپ کو دعا کے لیے کہنا نہیں پڑے گا، ان کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں گی۔ سب سے پہلے آپ کے اچھے اخلاق، آپ کی اچھی گفتگو، آپ کی اچھی باتوں کے مستحق اگر کوئی ہیں تو وہ آپ کے والدین ہیں۔ اس کے بعد آپ کا معاشرہ، آپ کی سوسائٹی،
آپ کی مسجد، کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ کوئی انسان ایسا عمل کرتا ہے جو آپ کو اچھا نہیں لگتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آپے سے باہر ہو جائیں، آپ برے الفاظ کہنا شروع کر دیں، آپ گالی گلوچ کرنی شروع کر دیں، بلکہ انسان کا پتہ ہی اس وقت لگتا ہے کہ جب اسے تکلیف پہنچے وہ اس تکلیف کے اوپر صبر کرتے ہوئے اپنی زبان کو روک کے رکھے۔ لیکن ہم ذرا بھی برداشت نہیں کرتے، اور ہم یہ سوچتے نہیں ہیں کہ ہمارے برے رویوں کی وجہ سے لوگ مسجدوں میں آنا چھوڑ گئے۔ ہم دیکھتے ہیں یہ آنے والا کون ہے، کیا یہ اہل حدیث ہے؟ بریلوی دیکھتا ہے میری مسجد میں آنے والا بریلوی ہے، دیوبندی دیکھتا ہے میری مسجد میں آنے والا دیوبندی ہے۔ او یار، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، کم از کم وہ مسلمان تو ہیں کہ نہیں ہیں؟ انسان ہیں کہ نہیں؟ نبی مکرم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس کائنات میں پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر مبعوث فرمایا تھا۔ ہمیں اپنی مساجد کے ماحول کو بھی بدلنا ہے۔ اگر وہاں پہ کوئی ایسا شخص آ جاتا ہے جو ہمارے مسلک سے تعلق نہیں رکھتا، وہ ہاتھ سینے پہ نہیں باندھتا، ہاتھ کھلے رکھتا ہے، تو اسے بھی آپ برداشت کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اچھے سلوک کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے بھی قرآن و سنت کی سمجھ عطا کرتے۔ حضرات گرامی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں اتنے حساس تھے کہ ایک سفر میں ایک لونڈی ایک اونٹنی کے اوپر سوار تھی، اور وہ یہ چاہ رہی تھی، جو لونڈی تھی وہ یہ چاہ رہی تھی کہ یہ اونٹنی تیز چلے تاکہ میں نبی مکرم علیہ السلام کے ساتھ مل جاؤں۔ اس نے اس کو تیز کرنا چاہا، ایڑ لگائی، لیکن وہ تیز نہ چلی، تو لونڈی کے منہ سے نکلا اللہم العنہا، کہ تیرے اوپر لعنت ہو۔ نبی مکرم علیہ السلام کو پتا چلا تو آپ نے فرمایا کہ ایسا جانور جس کے اوپر لعنت کی جائے وہ ہمارے ساتھ سفر نہیں کر سکتا۔ یہ جانور کی بات ہے، اور یہاں پر ہم دن میں کتنی لعنتیں ڈالتے ہیں نان سٹاپ، اور یہ تکلیف تب بڑھ جاتی ہے جب ہم کہنے والوں کو بھی ایسا رویہ اپناتے ہوئے سنتے ہیں۔ کبھی کبھی میں بڑا حیران ہوتا ہوں، بلکہ یہ جو ہمارے دوست لائیو کرتے ہیں، میں تو ان سے بھی کہتا ہوں کہ بھائی ایک پروگرام لائیو کرنا چھوڑ دیں۔ پروگرام لائیو کیے جاتے ہیں، کوئی ایسی بات کسی کے منہ سے نکل جائے، پھر اس کے کلپ بنائے جاتے ہیں، پھر انہیں سوشل میڈیا پہ وائرل کیا جاتا ہے۔ اصل چکر ہوتا ہے اپنے ویوز لینے کا، کہ ہمیں ویوز ملیں گے۔ اس میں ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ برائی ہمارے وائرل کرنے کی وجہ سے کہاں تک پہنچ جائے گی۔ کبھی کوئی مولوی صاحب کہتے ہیں تجھے نہیں پتا میں جاٹا مولوی بادشاہ ہوں۔ او بھائی یہ کون سا طریقہ ہے؟ نبی مکرم علیہ السلام ہاشمی تھے، آپ قریشی تھے، عدنانی تھے، اس کائنات کا سب سے افضل ترین جو نسل تھا وہ نبی مکرم علیہ السلام کا تھا۔ جیسا کہ جب ہرقل نے، جب دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم علیہ السلام کا خط لے کے گئے، تو ہرقل نے پوچھا کہ پتہ کرو یہاں پہ کوئی مکہ سے آیا ہے، تو سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلایا،
اور ہرقل نے پوچھا کہ ابو سفیان، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کی قوم میں ان کا حسب نسب کیسا ہے؟ اب دیکھیں، ہمیں جھوٹ بولتے ہوئے نا بالکل تردد نہیں ہوتا. ہمارے جھوٹ کیسے ہیں؟ میں مثال کے طور پر اپنی مثال دے لیتا ہوں. میں ادھر آ رہا ہوں آپ کے پاس، مجھے رضوان صاحب نے، شہباز صاحب نے یا طاہر صاحب نے فون کیا کہ آپ کدھر ہیں. اب ہونا تو یہ چاہیے نا کہ اگر میں راوی روڈ پہ ہوں تو میں کہوں جی میں راوی روڈ پہ ہوں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ 2 منٹ تھوڑے کو، کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ مجھے 10 منٹ لگنے ہیں. اور ایسے وہ لا تعداد جھوٹ ہے جو ہم روزانہ بولتے ہیں، اور اس میں ہم سب شامل ہیں، کہنے والے بھی اور سننے والے. دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بندے کی پیمنٹ کرنی ہے، اس کا فون آ گیا تو بڑے آرام سے پھر کہتے ہیں آج صاحب ذرا ٹھہر جو میں مسجد چاہیے. یار آپ اس کو صاف کہہ دیں کہ بھئی میں فلان جگہ پہ ہوں، ابھی میں اویلیبل نہیں ہوں. ہم سب مسلمان ہیں نا. اور دوسری طرف ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. ابو سفیان کہتے ہیں میں سوچنے لگ پڑا کہ ہرقل نے محمد بن عبداللہ کے بارے میں پوچھا ہے، اگر میں نے جھوٹ بولا، اہل مکہ کو پتا چلا تو میں انہیں کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں ہرقل کے دربار میں جھوٹ بول کے آیا ہوں. مشرک تھے، کافر تھے، پوچھنے والا عیسائی تھا، اور جن کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ اکرم الانبیاء سید ولد آدم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں ہرقل وہ ہم میں سے سب سے بہتر نسب کے مالک. آج اگر ہم کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی میں مولوی با چوان جٹ پہلے ہیں، وہ بھائی تو نام مولوی بندا، ہم نے کہا تھا مولوی بنو. کوئی کہتا ہے میں گلاس مارا گا تینوں نہیں پتا میں، یعنی کون سا، ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ اگر کہنے والوں کا یہ حال ہوگا تو پھر سننے والے کیا کریں؟ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کلمۃ طیبۃ صدقہ، اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے. اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے، آپ مال نہیں دے سکتے، تو میرے بھائی، میرے دوست، میرے بزرگ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ زبان عطا کی ہے، آپ اس سے اچھی بات کہہ کے صدقہ کر لیا کریں. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہنم سے بچو، چاہے آدھی کھجور ہی صدقہ کیوں نہ کرو. اور اگر آپ کے پاس آدھی کھجور نہیں ہے، اگر آپ کے پاس آدھی کھجور نہیں ہے تو پھر اچھی بات کہہ کے صدقہ کر لیا. اور کوشش کریں کہ جب بھی بات کرے اچھی بات کریں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، بیمار ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا کی. حالانکہ بیماری، صحت، زندگی، موت یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن بات کہنے کا طریقہ ہے، بات کہنے کا اسلوب ہے. بیماری کو اپنی طرف منسوب کر لیا کہ جب میں بیمار ہوا، اور اچھائی کو، صحت کو اللہ رب العزت کی جانب منسوب کر لیا. اب یہاں پر میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر ہمارا بیٹا یونیورسٹی میں ٹاپ کر جائے، اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو دین اور دنیا کی تعلیم اچھے طریقے سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
ٹاپ کر جائے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا. ہم کہتے ہیں مولوی صاحب چنگی یونیورسٹی وچ اسی ایک سیمسٹر دا 2 لاکھ فیس دیندے رہے ہیں. انج ہوندا ہے کہ نہیں؟ انج ہوندا ہے کہ نہیں؟ اور خدا نہ خواستہ بیٹا بیٹی فیل ہو جائے, بھائی صاحب کی بنے ہیں اللہ دی مرضی. یہ کیا بات ہوئی؟ اچھے نمبر لے لے, ٹاپ کر لے, تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے کے دیا تھا, میں نے اچھی فی پے کی تھی, اور خدا نہ خواستہ فیل ہو جائے اللہ دی مرضی. یار ہم کب بدلیں گے؟ اچھی چیزوں کو اللہ کی جانب منسوب کرنا چاہیے, اور جو کمیاں ہیں کوتاہیاں ہیں انہیں اپنی طرف منسوب کرنا چاہیے. اور یہ بات یاد رکھیں, بات کہنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا, آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, پوچھا گیا عباس آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ قربان جائے ان کے طریقے پہ. فرمانے لگے ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلہ, رسول اللہ مجھ سے بڑے ہیں لیکن میں ان سے پہلے پیدا ہوا تھا. یعنی جو آپ کی شان, جو آپ کا مقام اور مرتبہ تھا بحیثیت رسول, اسے بھی کم نہیں ہونے دیا, اور یہ بھی بتا دیا کہ میں عمر کے لحاظ سے ان سے بڑا ہوں کیونکہ میں ان سے پہلے پیدا ہوا تھا. یہ اسلوب ہمیں بھی سیکھنا چاہیے. اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمارا ایک لفظ اگلے کی زندگی کو بدل دیتا ہے. آپ میں سے کس کس نے امام بخاری کا نام سنا ہوگا؟ ہاتھ کھڑا کریں. کس کس نے امام بخاری کا نام سنا ہوا ہے؟ بیدار ماشاء اللہ سارے مجھے پتا لگتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے دل میں عظیم کتاب صحیح بخاری, جس کے اوپر اس امت کا اجماع ہے کہ قرآن کریم کے بعد مستند ترین کتاب ہے, وہ لکھنے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد اسحاق بن راہوے وہ حدیث پڑھا رہے تھے, تو دوران حدیث پڑھاتے ہوئے ہمارے استاد نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کوئی ایسا بھی میرا شاگرد ہو جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح جو احادیث ہیں انہیں اکٹھا کرے. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب میں نے اپنے استاد محترم کی زبان سے یہ بات سنی تو میں نے اسی وقت نیت کر لی کہ میں نے انشاءاللہ الحدیث حدیث کے ایک ایسا مجموعہ تیار کرنا ہے جو صحیح ترین احادیث کے اوپر مشتمل ہوگا. پھر انہیں خواب آئی, امام بخاری کو خواب آئی. خواب میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس سے مکھیاں جو ہیں انہیں سائڈ پہ کر رہا. تعبیر پوچھی کہ اس کی کیا تعبیر ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ جو مکھیاں ہیں یہ وہ جھوٹ اور افترا ہے جو نبی مکرم علیہ السلام کی احادیث کے اوپر لوگ باندھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا کہ آپ اس جھوٹ کو, اس جھوٹی جو روایات ہیں ان کو علیحدہ کریں گے, سچی روایات کو آپ علیحدہ کریں گے. پھر دنیا نے دیکھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے وہ عظیم الشان کتاب تصنیف کی, تالیف کی, جسے آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل السنہ کے تمام جو مکاتب فکر ہیں ان کے مدارس میں صحیح بخاری کے نام سے پڑھائی جاتی ہے. شیخ الکل فی الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ
آپ نے 60 برس دلی میں حدیث پڑھائی. لکھتے ہیں کہ میں 10-12 برس کا ہو گیا اور میں پڑھتا نہیں تھا, مدرسے نہیں جاتا تھا, اسکول نہیں جاتا تھا. میں ایک روز اپنے گھر میں کھیل رہا تھا تو ایک ہندو برہمن ہمارے گھر میں آیا کرتا تھا. وہ ہمارے گھر میں آیا اور آ کے کہنے لگا, میاں آپ کے باپ دادا چاچا سارے مولوی ہیں, آپ کیا سارا دن یہ گھومتے رہتے ہو, پڑھتے کیوں نہیں؟ سید صاحب لکھتے ہیں کہ اس کی بات نے, ہندو برہمن کی بات نے میرے دل کے اوپر اتنا اثر کیا کہ میں نے اسی وقت نیت کر لی کہ آج کے بعد میں نے دین اور دنیا کی تعلیم کو حاصل کرنا ہے. اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ والدین کو چاہیے کہ جب بھی آپ اپنے بچوں کے بارے میں بات کریں تو اچھی بات کریں. شیخ عبد الرحمن سدیس جو بیت اللہ کے امام اور خطیب ہیں, یہ واقعہ بڑا عام ہے لیکن مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے یہ واقعہ شیخ سدیس کی زبانی ان کے سامنے بیٹھ کے سنا تھا. ہم ان کے گھر گئے ایک دفعہ تو میں نے عرض کی کہ کوئی نصیحت فرمائیں, تو انہوں نے یہ بات سنائی کہ میں جب بچہ تھا تو ہمارے گھر میں مہمان آئے تو میری والدہ نے ایک بڑے برتن میں, جیسے عربوں کا رواج ہے, چاول گوشت ان کے سامنے رکھ دیے. میں بچہ تھا, میں باہر نکلا, میں نے مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھا کے لا کے اس سالن جو کھانا تھا, جو گوشت اور چاول سے میں نے ان کے اوپر ڈال دیا. کہتے میری ماں کو بڑا غصہ آیا, اس کا چہرہ غصے کے ساتھ سرخ ہو گیا. تو وہ, اب مجھے نہیں پتا کہ وہ میری ماں کی دعا تھی یا بد دعا تھی جو انہوں نے میری غلطی کرنے پہ مجھے دی. تو میری ماں نے کہا, جا عبد الرحمن, اللہ تجھے اپنے گھر کا امام اور خطیب بنا دے. سے والدین کو بھی چاہیے اگر بچے غلطی کریں تو آپ, اللہ رحم کرے, ہم پنجاب کے رہنے والے ہیں, پنجابی جو ہیں ان کی بات ہی گالی سے شروع ہوتی ہے, تو آپ ان کو گالیاں دینے کی بجائے ان کے لیے دعائیں کیا کریں تاکہ ان کا جو مستقبل ہے, ان کا جو فیوچر ہے, وہ آپ کی کسی نہ چاہتے ہوئے دی ہوئی بد دعا کی وجہ سے خراب نہ ہو جائے. اسی طرح ہم جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں تو آپ اپنی عادت بنائیں. آپ کی عادت اتنی پختہ ہونی چاہیے کہ ادھر آپ کے کانوں سے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ٹکرائے اور دوسری طرف آپ کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم کی برکہ برس جائے. یہ کہنا نہیں پڑھنا چاہیے. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ. ایک بندہ جامع مسجد, سبحان اللہ, اس مسجد کا نام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کر آپ کے اوپر درود و سلام بھیجتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ مستوی 10 مرتبہ اس شخص کے اوپر درود و سلام بھیجتا ہے. اب آپ بتائیں, اگر آپ کو آپ کے علاقے کا ایم این اے ایم پی اے سلام بھیج دے تو ہاتھ اٹھائیں, کون کون سٹیٹس لگاتا ہے؟ کوئی ایسا ہے جو سٹیٹس نہیں لگائے گا؟ ہاں جی لاما صاحب, سبھی لگائیں گے فخر کے ساتھ. کوئی واٹس ایپ پہ لگائے گا, کوئی فیس بک پہ لگائے گا, کوئی انسٹا پہ لگا دے گا, کوئی سنیپ چیٹ پہ لگا دے گا, کوئی ٹویٹر پہ لکھ دے گا. اور یہاں پر آپ کی زبان سے 1 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتا ہے, اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ آپ کے اوپر سلام بھیج دیتا ہے.
اور دوسری بات جو اس سے زیادہ اہم ہے، اور یہ میرا آزمودہ ہے، آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، عادت بنا لیں کہ آپ کو سوچنا نہ پڑے، کہنا نہ پڑے، جیسے ہی آپ کی سماعتوں سے نبی مکرم علیہ السلام کا نام ٹکرائے، آٹومیٹکلی آپ کی زبان سے نبی مکرم علیہ السلام کے اوپر درود کی برکھا برس جانی چاہیے۔ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا، یہ آزمایا ہوا ہے۔ پھر آپ کو دعاؤں کے لیے نہیں کہنا پڑے گا، اللہ رب العزت آپ کے سارے کام آسان کر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسان کر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں ترقی عطا کر دے گا، اور جو میرے دوست سٹوڈنٹس ہیں اللہ رب العزت ان کے ذہن کو علم کے حصول کے لیے کھول دے گا۔ حضرات گرامی، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کریں۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی بھی کرتا ہے تو آپ اسے جواب نہ دیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو کسی شخص نے گالی دی، انہوں نے جواب نہ دیا، پاس ایک بیٹھا ہوا تھا، جیسے ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوتے ہیں چکنج کا پروگرام کہ انہیں تینوں کی انہیں تینوں انجا کہ تو انہیں جواب نہیں دیتا، اچھا بندے نے نہیں کچھ کہنا ہوتا، لیکن جو یہ بندے کے ارد گرد ہوتے ہیں نہیں، جنی دیر تک کام خراب نہیں ہونا جان نہیں چھڑنی ہے۔ اسی لیے نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، دوست ہمیشہ دوست کے دین پہ ہوتا ہے، اس لیے دوست بناتے ہوئے دیکھا کرو کہ آپ کے دوست کی عادات اطوار کس طرح کی۔ وہ پاس بیٹھا ہوا تھا ایک مصاحب، اس نے کہا آپ امیر المومنین ہیں، امی خلیفہ ہیں، اتنی بڑی آپ کی سلطنت ہے، اس نے آپ کو گالی دی ہے، آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر قیامت نہ آنی ہوتی، اگر قیامت نہ آنی ہوتی تو میں اسے یقیناً جواب دیتا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ صادقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کی لوگوں نے کہ فلاں شخص آپ کو گالی دیتا ہے، آپ تو ام المؤمنین ہیں، آپ مومنوں کی ماں ہیں، تو آپ اسے کہیں کہ وہ آپ کو گالی نہ دیا کرے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں مومنوں کی ماں ہوں، میں کافروں کی ماں نہیں، میں مومنوں کی ماں ہوں۔ اس کا ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اگر کوئی آپ کو گالی دے تو درگزر بھی کیا کرے، ہر چیز کا جواب دینا حساب دینا یہ ضروری نہیں ہے۔ اور پھر سوشل میڈیا، میں نہیں کہتا کہ آپ پی ٹی اے کی حمایت نہ کریں، آپ نون لیگ کو سپورٹ نہ کریں، آپ پیپلز پارٹی کے ورکر نہ بنیں، یہ ہر انسان کی اپنی چوائس ہے، جدھر وہ کمفرٹیبل ہے، جہاں پہ وہ سمجھتا ہے کہ فلاں جماعت فلاں تنظیم ہمارے لیے کمفرٹیبل ہے، ہمارے کام کی ہے، اس نے وہاں پہ کام کرنا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن آپ کا اخلاق، آپ کی انگلیاں، آپ کے پورے، آپ کا فون، آپ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ ہماری زبان سے جو نکلتا ہے، ہمارے ہاتھوں سے جو لکھا جاتا ہے، ہم نے قیامت کے روز اس کا جواب دینا ہے، تو اللہ کی قسم اگر آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے تو آپ ایک لفظ لکھتے ہوئے 100 مرتبہ سوچیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ کے اچھے الفاظ اور آپ کے برے الفاظ، ان کا آپ کے کھانے کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ ایک جیپنیز پروفیسر ہے، اس نے ایک مقالہ لکھا
ایک تھیسس لکھا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیم ڈے سیم ٹائم میں ابلے ہوئے چاول پکائے, باؤل میں ڈال کر ایک میں نے ایک روم میں رکھ دیے, ایک جو باؤل تھا دوسرے روم میں رکھ دیا. میں ایک روم میں جاتا, وہاں پہ میں اچھے کلمات کہتا, دوسرے روم میں جاتا برے کلمات کہتا. کہتے ہیں جو چاول اس روم میں تھے جہاں پہ میں اچھی باتیں کرتا تھا, اچھے الفاظ کہتا تھا, اچھے کلمات کہتا تھا, وہ چاول 3 دن تک خراب نہیں ہوئے. اور جس کمرے میں میں نے دوسرا باؤل رکھا اور وہاں جا کے میں گالی گلوچ کرتا تھا, بری باتیں کہتا تھا, برے کلمات کہتا تھا, وہ چاول 1 دن میں خراب ہو گئے. کیا آپ کا جو رویہ ہے یہ جہاں پہ انسانوں پہ اثر انداز ہوتا ہے وہاں پر آپ کے کھانے پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے, اور وہیں پر یہ آپ کی صحت کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے. کسی زمانے میں ہم سنا کرتے تھے کہ فلاں شخص فوت ہوا ہے, اس کی ایج 70 تھی, 80 تھی, 75 تھی, اور آج کل کیا ہوتا ہے یار جوان تھا, بالکل کالج کا اسٹوڈنٹ تھا, یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا, ٹینیجر تھا, لیکن وہ اللہ کے حضور پیش ہو گیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے رویے, ہمارا بہیو, ہم میں ٹالرنس کی, برداشت کی بڑی کمی ہے. والدین نے کچھ کہہ دیا, ہم نے نہ آؤ دیکھنا نہ تاؤ, اسی وقت اپنے آپ کو ہم اس سٹیج پہ لے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے, بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, اور کبھی کبھی یہ ہمارے لیے جان لیوا ثابت ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھیں, اپنے رویے اچھے کریں, لوگوں کے ساتھ پیار کرنا سیکھیں, لوگوں کی عزت کرنا سیکھیں, پیار بانٹنا سیکھیں. یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی, ہم نے روزہ رکھ لیا, ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی, ہم نے حج کر لیا, ہم نے عمرہ کر لیا, اللہ اللہ خیر سلام, ہم پکے سچے ٹھکے مسلمان. یہ ناممکن ہے. عبادات جتنی ضروری ہیں اتنی ہی اخلاقیات بھی ضروری ہیں. بلکہ اگر میں یوں کہوں تو مبالغہ نہیں ہے کہ دین میں 70% 70% اخلاقیات ہیں, مارل ویلیوز ہیں, اور 30% عبادات کا حصہ ہے. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علمنی ربی فاحسن تعلیمی, ادبنی ربی فاحسن تعدیبی. میرے اللہ نے مجھے علم سکھایا اور بہترین مجھے علم عطا کیا. میرے اللہ نے مجھے ادب سکھایا اور میرے رب نے مجھے بہترین تہذیب عطا کی. یہ اور کوئی نہیں کہہ رہا, یہ اصدق الصادقین, سچوں کے سردار, امام الانبیاء, سید الانبیاء, سید البشر, مکہ کے در یتیم, مدینہ کے والی, احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اس لیے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آئیے سب سے پہلے میں اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ یہاں بیٹھے ہوئے دوستوں, بھائیوں, بزرگوں میں ہی نصیحت کے قابل ہوں. کہ آج سے ہم نیت کریں کہ ہم نے اپنی زبان سے اچھی بات کہنی ہے. کوشش کریں ہم نے گالی نہیں دینی, کوشش کریں ہم نے جھوٹ نہیں بولنا, کوشش کریں ہم نے غیبت نہیں کرنی, کوشش کریں ہم نے چغلی نہیں کرنی, کوشش کریں ہم نے بدتمیزی نہیں کرنی. آپ تجربہ کریں, آپ چند دن اپنا رویہ بدلیں, آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو اپنی باڈی میں, آپ کو اپنے معاملات میں, آپ کو اپنے اخلاق میں, آپ کو لوگوں کے ساتھ
میل جول میں بڑا فرق نظر آئے گا۔ سلام کہنے کی عادت ڈالیں، افشو السلام، سلام کو عام کریں۔ میں یہ نہیں کہتا واتیم الطعام کہ آپ دعوت بھی کریں، میں آج چاہتا ہوں آپ کو وہ باتیں بتلاؤں جن پہ پیسے نہیں لگتے۔ اے نہ کہو کہ مولوی صاحب خرچے کا کام دس گئے، میں چاہتا ہوں کہ وہ کام ہو جسٹ فری۔ سلام کہنے پہ خرچہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ ہم سلام کیسے لیتے ہیں؟ جس کو ہم جانتے ہیں۔ اور اگر فاروق عبداللہ صاحب جیسا شریف آدمی ایسے بندے سے سلام لے لے جس کو وہ جانتا نہیں تو کھڑا ہو جاتا ہے، ہاں جی مول صاحب کی کام میں، یعنی کہ ایسا عجیب ہمارا ماحول بن گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مکہ و مدینہ لے کے جائے، آپ ادھر جائیں۔ یہ جس بچے نے نعت پڑھی ہے، اتنا سا بچہ اور یہ چاچا جی کی طرح بزرگ، سارے کے سارے آپ کے پاس سے گزرے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مسجد میں گزرے گا سلام لے رہا ہے، ہوٹل میں ملا سلام لے رہا ہے، گلی میں آ رہا ہے سلام لے رہا ہے، بیت اللہ میں ملے گا سلام، یعنی ایسے لگتا ہے جیسے وہ سرزمین ہی سلامتی کی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مسجد میں داخل ہوں بلند آواز سے سلام لیں۔ ہمارا اسلام کیسے ہوتی ہے؟ السلام علیکم وساں، ڈر لگتا ہے آگے سے، اسلام اسے منہ پہ ماری ہوتی ہے۔ پوری طرح کہا کریں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جب یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں گے، آتیں ڈالیں گے، تو انشاءاللہ تعالی میرا اللہ، میرا خالق، میرا مالک آپ کو ایسی خوشیاں عطا کرے گا جو آپ نے اس سے پہلے نہیں دیکھی ہوں گی۔ اور یہی اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کا پیغام ہے، مشن ہے کہ لوگوں اچھی بات کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا بہیو کرو، اچھا سلوک کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ رب العزت جس طرح ہم یہاں پہ اکٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ہم سب کو اسی طرح نبی مکرم علیہ السلام کے حوض کوثر پہ اکٹھا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح جنت میں اکٹھا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِ هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔